دوسرا یہ کہ سمجھو حقیقتاً سمجھو کہ میری بدعمالی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہر شخص یہ سمجھے. جب ہم کہتے ہیں ہماری بدعمالیاں تو دوسروں کا خیال آتا ہے کہ وہ دوسرے ایسی بدعمالیاں کر رہے ہیں لہذا اس کے نتیجے میں یہ عذاب ہم پر آ گیا. اپنا خیال نہیں آتا کہ میں بھی کسی بدعملی میں مبتلا ہوں, میں بھی کسی غلطی میں مبتلا ہوں. تو ذرا اس بات کا استحضار کرو. ایک وہ تھے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ, کبھی نام سنا ہوگا. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں, اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ قحط پڑا ہوا تھا, بارش نہیں ہو رہی, تو لوگ جو ہیں حضرت کے پاس پہنچے کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی, قحط پڑا ہوا ہے, لوگ پریشان ہیں, کچھ دعا کر دیجیے. تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ بھائی دعا تو کر دوں گا لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ تو سارا وبال میری وجہ سے آیا ہوا ہے, میرے گناہوں کی وجہ سے آیا. اس لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ بستی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. میں بستی چھوڑ کے چلا جاؤں تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش بھیج دے, کیونکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میرے گناہ اصل سبب ہیں اس بارش کے نہ آنے کا اور قحط نازل ہونے. اب اتنا بڑا ولی اللہ ہے, عابد زاہد انسان ہے, لیکن وہ دوسروں کے بجائے اپنے بدعملی کو سبب قرار دے رہا ہے اس ساری صورتحال کا. تو آج ہم الٹا معاملہ یہ ہے, ہم کہتے تو ہیں زبان سے کہ بدعملیوں کی وجہ سے ہے, شامت اعمال ہے, لیکن ذہن میں یہ آتا ہے دوسرے لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اپنا خیال نہیں آتا میں کیا غلطی کر رہا ہوں, میں کیا گناہ کر رہا ہوں. تو اس واسطے سمجھیں کہ ہمارے اپنے ذاتی بدعملیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے استغفار اور توبہ کی کثرت, توبہ اور استغفار کی کثرت. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی یہ پریشانی کا خیال آئے کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون, تم سب خطا کار ہو. حدیث کے الفاظ ہیں تم سب خطا کار, اور خطا کاری نہیں لفظ یہ ہے خطاؤون, بڑے خطا کار, تم سب بڑے خطا کار ہو. وخیر الخطائین التوابون, اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو پھر توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو توبہ اور استغفار کی کثرت کو اپنا مشغلہ بنائیں. جتنے دیر تبصرہ کر رہے ہیں, جتنے دیر حالات پر بلا وجہ گفتگو کر رہے ہیں, اتنا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ اور استغفار میں صرف کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اپنی رحمت سے, اس کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں کہ اللہ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ میں نے اپنے جان پر بہت ظلم کر لیا. ربنا ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے. فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین, اگر آپ نے مغفرت نہ فرمائی, رحم نہ فرمایا, ہم بڑے خسارے میں ہو جائیں. کہو اللہ تعالیٰ کہ اللہ یہ حالات ہم سے برداشت نہیں ہو رہے, یہ پریشانیاں مسلط ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. اے اللہ جن بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف بھی فرما دے, ان کی اصلاح کی توفیق بھی عطا فرما دے. کہو اللہ تبارک و تعالیٰ, فریاد کرو, گڑ گڑا کر فریاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ. اگر سچے دل سے یہ کام کر لے قوم, یہ قوم کر لے, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں حالات بدل جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے. دیکھو یونس علیہ السلام کی قوم کو دیکھ, ساری نافرمانیاں, رسول کو پیغمبر کو جھٹلایا, تکذیب کی, سب کچھ کیا, یہاں تک کہ پیغمبر ناراض ہو کر چلے گئے کہ اب تمہارے اوپر عذاب آ کے رہے گا. پیغمبر بستی چھوڑ کے چلے کہ تم لوگوں کی نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آ کے رہے گا. وہ چلے گئے, بستی پر عذاب کے آثار نمودار ہوئے, تو اس وقت کان کھڑے ہوئے قوم کے کہ یونس علیہ السلام جو کہہ رہے تھے وہ بڑی سچ بات تھی, یہ تو واقعی عذاب کے آثار نظر آنے لگے, کچھ اندازہ ہے کہ کچھ عذاب مسلط ہو ہی جائے گا. اس وقت ساری قوم نے مل کر توبہ کی اجتماعی, سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر روئے, گڑ گڑائے کہ اللہ ہم سے ظلم ہو گیا اپنی جانوں پر, ہم نے پیغمبر کی تکذیب کی, پیغمبر کو جھٹلایا, پیغمبر کی بات نہیں مانی, تو اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, آپ اپنے فضل و کرم سے عذاب کو دور فرما دیجیے. یہ روئے, گڑ گڑائے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا, ساری قوم نے, اللہ تعالیٰ نے عذاب دور فرمایا. یہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ پوری قوموں کی تاریخ میں واحد واقعہ ہے, اکیلا ایک واقعہ ہے کہ اور قومیں تو آخر وقت تک جھٹلاتی ہی رہی, مان کر نہیں تھی,
نتیجہ ہے کہ عذاب کا شکار ہوئی. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. صرف یونس کی قوم ایسی تھی کہ اس نے آخر میں جا کر توبہ کر لی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دور کر دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے. اگر آج ہم اس توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس پیغام کو پھیلائیں دور تک کہ ہر شخص توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہو, تو کچھ بعید نہیں ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل جائیں. اور استغفار کثرت سے کریں. اور سید الاستغفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے. سید الاستغفار اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے. فرمایا کتنا ہی کوئی گناہ کے انبار لے کر آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کی بدولت معاف فرما دے. اس کو اپنا شعار بنائیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر نماز کے بعد یہ استغفار کریں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں کہ توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہوں. www.darsequran.com